بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ شق صدر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں 2 مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زیر تربیت 5 سال کی عمر کو پہنچے، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک دن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا۔ آپ علیہ السلام کا دل مبارک نکالا اور اس میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ ٹکڑا شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر اس کی جگہ پر رکھ کر سی دیا۔ ادھر سارے بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر کے لوگ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اترا ہوا تھا۔ پھر سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر گھر تشریف لے آئیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں واقعہ شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ مسلم عن انس رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی تربیت میں واقعہ شق صدر سینہ کو چاک کیے جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب کے پاس مکہ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے سایہ محبت میں تقریباً 2 سال گزارے۔ پھر وہ آمنہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست جناب عبد المطلب کے ساتھ یثرب مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر تھی۔ یثرب میں 1 ماہ رہ کر واپس مکہ آ رہی تھی، راستہ میں بیمار ہو گئیں اور ابوا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، پہنچ کر وفات پا گئیں اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور آپ کی خوب عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خاص مسند بیٹھنے کی جگہ تھی جس پر عبد المطلب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال اور 2 ماہ ہی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم وفات سے پہلے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے اس پوتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کریں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے سگے بھائی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے تھوڑے سے مال میں خوب برکت پیدا فرما دی تھی، اور ان کا تھوڑا سا مال ان کے پورے کنبہ کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں جب 12 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔
بصرہ شہر کے قریب ایک بحیرہ راہب یعنی پادری رہتا تھا جس کا نام جرجریس اور لقب بحیرہ تھا۔ وہ اپنے گرجا سے باہر نکل آیا اور اس قافلے کی میزبانی کی۔ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور قافلہ والوں کو بتایا کہ یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجیں گے۔ جناب ابو طالب نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب تم لوگ اس طرف آ رہے تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو انہیں سجدہ کرنے کے لیے نہ جھکا ہو۔ یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان گیا ہوں، اور ان کی صفات ہماری آسمانی کتب تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ قافلہ کے مہمان نوازی کے بعد بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں ملک شام لے کر نہ جائیں کیونکہ وہاں انہیں یہودوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چند غلاموں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ ترمذی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو ذوالقعدہ کے مہینہ میں عکاظ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک جنگ ہوئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ اس جنگ میں پہلے قیس کا پلہ بھاری تھا لیکن بعد میں قریش کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے لیکن بعد میں دونوں نے صلح کر لی، اور جس گروہ کے زیادہ مقتول تھے انہیں دوسرے گروہ نے ان مقتولوں کی دیت ادا کی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوئے اور انہیں تیر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے تھے۔ اس جنگ کو جنگ فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرم اور حرمت والے مہینہ ذوالقعدہ کی حرمت پامال کی گئی تھی جو ایک گناہ کا عمل تھا۔ اس جنگ کے فوراً بعد ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی قریش کے 5 قبائل کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 5 قبائل یہ تھے: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم۔ اس معاہدے کی وجہ یہ تھی کہ یمن کا ایک زبید نامی آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس آدمی نے مختلف قبائل سے مدد کی، درخواست کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر اپنی مظلومیت کے لیے آواز بلند کی اور لوگوں سے درخواست کی کہ اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کی جائے۔ اس کی آواز سن کر زبیر بن مطلب نے لوگوں میں اصلاح کی تحریک شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو گئے۔ ان تمام قبائل کے سردار قبیلہ بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدہ حلف الفضول میں شریک ہوا کہ مجھے اس شرکت معاہدہ کے بدلے میں سرخ اونٹ، قیمتی سے قیمتی چیز بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں یقیناً اسے قبول کروں گا۔ بیہقی عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما۔ اب ایک اور چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ حلف الفضول، اس کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ اس معاہدے کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جن باتوں پر یہ معاہدہ ہوا وہ تمام باتیں فضیلت والی تھیں۔